محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ چونتیسواں باب، قریش غضبناک ہو گئے جب رسول اللہ پر سورہ تکاثر نازل ہوئی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اور جب سورہ تکاثر نازل ہوئی تو مکہ میں اس سورہ کا بڑا چرچا ہوا، جگہ جگہ لوگ اس کے کلمات دہراتے اور ان پر سخت تنقیدیں کرتے۔ اس صورت میں قریش کی دنیا دارانہ ذہنیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی تھی کہ تم کو زر و مال کی فراوانی نے سرکش اور گمراہ کر رکھا ہے، اور تم لوگ شاید اس گھمنڈ میں ہو کہ مرنے کے بعد تم سے تمہارے اس رویے کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر سمجھ بوجھ رکھتے اور تمہاری آنکھیں اپنے انجام کو دیکھ سکتی تو تم پر تمہارا انجام بالکل واضح ہو جاتا۔ تم یقیناً اور بہت جلد جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ اس وقت تم سے باز پرس کی جائے گی کہ یہ مال و متاع تم نے کس کس ذریعے سے سمیٹا اور بٹورا ہے، اور کن کاموں میں سے لٹاتے اور خرچ کرتے رہے ہو۔ مکہ کے غیر منصفانہ معاشی نظام پر یہ ایک کھلی تنقید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے ان میں ایک عادلانہ معاشی نظام کے قیام کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ اس وقت مکہ میں یہ صورتحال تھی کہ قریش کے معزز گھرانوں نے ساری معیشت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ چشموں اور نخلستانوں کے مالک تھے، غلاموں سے رات دن محنت کراتے اور فصلوں کی ساری آمدنی کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ تجارت پر بھی انہی کا قبضہ تھا، بلکہ پورے حجاز کی تجارت کے وہ اجارہ دار بنے ہوئے تھے۔ گرمی اور جاڑے کے تجارتی کاروانوں کی آمدنی میں ان کو بہت بڑا حصہ ملتا تھا۔ پھر تجارتی راستوں کی راہداری کے تمام تر حقوق انہی کو حاصل تھے کہ ان کے واسطے اور پروانے کے بغیر کوئی قافلہ امن و امان سے گزر نہ سکتا تھا۔ مویشیوں کی تجارت پر بھی انہی کا تسلط تھا۔ اونٹوں اور بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ انہوں نے پال رکھے تھے اور ہر سال ان کی تجارت سے خوب فائدے اٹھاتے تھے۔ غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کے علاوہ حج و زیارت کے موسم میں کعبے میں لائے جانے والے نذرانے اور بتوں کے چڑھاوے سب ان کی تحویل میں رہتے تھے، اور وہ کعبے کی اور دوسرے بت قدوں کی آمدنی کو تجارت میں لگا کر منافع کے حصے دار بن جاتے تھے۔ شراب فروشی وہ کرتے تھے، کنیزوں کی قہبہ گری سے روپیہ کمانے میں بھی ان کو عار نہ تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہودیوں کی دیکھا دیکھی سودی کاروبار کا ڈھنگ بھی خوب سیکھ لیا تھا۔ طرح طرح کے سود مقرر کر رکھے تھے جن کی شرح 50% سے اوپر تک چلی جاتی تھی۔ غرض آمدنی کے ان جائز و ناجائز تمام ذرائع پر ان کا پورا قبضہ تھا، اور ملک کی پوری معیشت پر وہ قابض و مسلط تھے اور دونوں ہاتھوں سے خوب منافع سمیٹ رہے تھے۔ اسلامی تحریک نے ان کی معاشی بے انصافیوں پر احتجاج کیا اور اس غیر منصفانہ خود غرضانہ سودی معیشت کے بجائے بلا سودی نظام معیشت کو قبول کرنے کی دعوت دی، اور مطالبہ کیا کہ دولت جمع کر کے دفینے بنانے کے بجائے دولت کو رفاہی مقاصد کے لیے زکوٰۃ
सदक़ात के ज़रिए गर्दिश में लाया जाए। इस्लाम के नुक्ते नज़र से सूद मईशत को तबाही की तरफ ले जाने वाली चीज़ है और ज़कात खुशहाली की ज़ामिन थी। मुसलमान जो सारे मामलात पर इस्लामी फ़िक्र नज़र से ही गुफ्तगू करते थे, मालो दौलत की मिल्कियत को अल्लाह की अमानत करार देते थे, उनसे कहते थे कि ये माल तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह का माल है जो इसके मुक़द्दस घर की बरकत के तुफ़ैल तुम्हें मिल रहा है, इसलिए ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह इसका हिसाब किताब लेगा कि तुमने किन ज़राए से इसे हासिल किया और कहाँ खर्च किया। हराम और नाजायज़ कमाई और हराम और नाजायज़ खर्च पर तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सरमाया, मिल्कियत, वसाइल दौलत और उसके हुसूल और सर्फ के सिलसिले में इस्लाम का ये नुक्ता नज़र कुरैश के लिए क़त्अन काबिल कबूल न था। वो दौलत और वसाइल दौलत की अजारादारी से दस्तबरदार कैसे हो सकते थे? वो इन ज़राए आमदनी को कैसे छोड़ सकते थे जिनको मुसलमान गलत और मुज़रत रसा बताते थे और दूसरों की भलाई के लिए अपनी गिरह से खर्च करने पर उनका दिल दुखता था। इस सूरत के उतरने पर वो सख्त बुराफाख्ता हुए। ये लोग कंगले हैं और हासिद हैं, चाहते हैं हम भी उनकी तरह बेज़र और मुफलिस बन जाएं। वो गजबनाक इस तर्ज खातिब पर हुए कि उनको उनकी माशी बेइंसाफियों पर शदीद सजा दी जाएगी। ये हकीर और कमजोर लोग अपने खुदा से हमको अजाब व सजा दिलाएंगे, जहन्नुम की आग में डलवाएंगे। वो वक्त जाने कब आएगा, हम तो इनको अभी इन गुस्ताखियों का मजा चखाए देते हैं। और फिर एक दिन उनकी एक टोली निकली कि आज जरा इन गुस्ताख और सरकश लोगों की गोशमाली कर आए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला